अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। रुख़ से बात तेरी कसम, आखिरी किस्त। ये किस्त थोड़ी-सी लंबी है और नावल अच्छा गया, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का इसको पसंद करने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी घर आ जाया करें, मुझे रात को डर लगता है। वो सोफ़े पर बैठी उसकी तैयारी देखते हुए बोली जो अपने बालों को कंघी कर रहा था। दिन को तो कुछ भी नहीं होता यहाँ, पर सिर्फ़ रात को मसला होता है और रात को तो मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी संजीदगी से कहता हुआ अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने लग गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ख़ालदा बीबी आती होंगी। अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो घर से निकल गया और यशल ने दुःख से एक गहरा साँस ख़ारिज किया, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी निकला है तो रात गए ही लौटेगा। थोड़ी देर बाद ख़ालदा बीबी भी आ गईं तो उसने रात की डरावनी आवाज़ों का सारा वाक़या उन्हें सुनाया। पहले वक़्तों में ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा होता तो नहीं है। वो भी इसकी बात सुनकर थोड़ा-सा हैरान हुई थी। फिर वो घर की सफाई करने लग गई। जब वो फारिग हुई तो वो खालदा बीबी को लेकर बाहर निकल आई। इसी लम्हे इसका फ़ोन बजा था। यशु, तुम घर से क्यों निकली हो? दूसरी तरफ सुहेब ने बेचैनी से पूछा। क्या आपने मेरे ऊपर जासूस छोड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको बताया है कि मैं आज घर से बाहर निकली हूँ? वो गुस्से से बोली। फजूल बातें मत करो और घर जाओ। वो गुस्से से बोला। मैं घर में रह रह कर पागल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे आप एक कैद खाने में लेकर आ गए हैं। वो भी तुनक कर बोली। अभी और इसी वक्त घर जाओ, आज रात को रेडी रहना। मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया तो वो चुप करके वापस चली आई। घर आकर उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और मामू को भी बताया कि कैसे सुहेब ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। बीबी जी, आपको एक बात बताऊँ? आपका शौहर बहुत अच्छा इंसान है। वो ये सब आपकी हिफाजत के लिए कर रहा है। मुझे महसूस हुआ है कि आप अपने शौहर का इस तरह ख़्याल नहीं रखती जैसे आपको रखना चाहिए। खालदा बीबी उसके पास बैठते हुए बोली तो वो इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या ख्याल रखूं मैं इनका? तंग आ गई हूँ मैं इधर रह रहकर। वह बुकताए हुए लहजे में बोली। आपकी तो नई नई शादी हुई है। कुछ सच सवर कर रहा करें। अल्लाह सलामत रखे आपके सर के साईं को। लाखों में एक है और बहादुर भी बड़ा है। बहजाद खान और असफंदियार खान ने मिलकर इस इलाके में इतनी बुराइयां बुराइयां फैला रखी हैं। आपके शोहर का मिशन बहुत बड़ा है। वो शायद आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। आपकी हिफाजत के लिए भी बड़े सख्त इंतजामात किए हुए हैं। बेटा, इस चीज़ में आप भी इनका साथ दो। इन्हें परेशान मत करो और अपने घर वालों को भी परेशान ना करो। खालदा बीबी उसे तफसील से समझाते हुए बोली। इसकी सुई बहजाद खान पर ही अटक गई थी। क्या वो बहुत खतरनाक है? उसके दिल से होल उठ रहे थे। खतरनाक तो बहुत है, लेकिन आपका शौहर भी बड़ा जीदार इंसान है। खालदा बीबी ये कहकर चली गई थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान बर्पा हो गया था। यानी ज़ुहैब की जान को खतरा है? ये सोचते-सोचते वो सारा दिन परेशान रही। आज 2 दफ़ा उसे खुद से फ़ोन किया था, जिस पर वो बड़ा हैरान भी हुआ था। उसके आने से पहले वो तैयार होकर बैठी हुई थी। शॉकिंग पिंक कलर का स्टाइलिश सा सूट पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और मेकअप करने लग गई। कितने ही दिन हो गए थे वो खुद से लापरवाह थी। इसी वक्त ज़ुहैब का फ़ोन आया। तुम रेडी हो? मेरे कपड़े भी निकाल देना। उसने जल्दी-जल्दी ये सवाल किया जैसे कि वो बहुत जल्दी में हो। हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ। आप कब आ रहे हैं? उसने मुस्कारे से अपनी पलकें संवारते हुए कहा। ठीक है, मैं 10 मिनट तक पहुँचता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आंखें तो इसकी पहले ही बहुत खूबसूरत थीं। लाइनर से एक लकीर खींची तो मज़ीद कातिल हो गई थी। काफ़ी दिनों बाद वो ऐसे तैयार हुई थी। अपना तनकीदी जायज़ा लेकर उसके कपड़े निकालने लग गई। जब वो बाहर से आया तो एक नज़र उसे देखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो ड्रेसिंग के शीशे में इसका अक्स देखते हुए बोला। उसकी तारीफ करने पर पता नहीं क्यों दिल खुश होने के साथ-साथ उदास भी हुआ था। एकदम से पुरानी बातें ज़हन में आ गई थीं। क्या सोचने लग गई हो? चलो, ये कहकर वो बाहर निकल गया और वो भी उसके पीछे चल दी। अली मूसा खान ने खाने पर काफ़ी लवाज़मात का एहतमाम करवाया था। जब ये मीराल से मिली, तो कितनी ही देर तक मीराल को देखती ही रह गई। आप कितनी प्यारी हो। बिल्कुल गुड़िया की तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है। वो दोनों को सराहते हुए बोली। इस पर मीराल तो थोड़ा-सा शर्मा गई थी। बीजान को इतने प्यार से मिली कि वो कुछ ही देर में इनसे घुल-मिल गई। मीराल पहले तो इनसे बातें करते हुए हिचकिचाई थी, लेकिन इसके इतने दोस्ताना रवैये पर वो इससे फ्री हो गई थी।
ایک دم سے علی موسیٰ کے فون پر ایک ضروری کال آئی تو وہ کافی پریشان ہو گیا۔ سہیب نے اس کی پریشانی نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا؟ میرال کے بھائی احمد کو بہزاد خان کے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، اس نے تشویش سے یہ بتایا۔ سہیب کو سوچنے لگ گیا۔ آپ اس شادی کو ریویل کر دیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ولیمے کا بندوبست کریں۔ بہزاد خان بھی آپ کے ولیمے پر ضرور آئے گا، کیونکہ وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ جب وہ میرال کو دیکھے گا تو کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرے گا، اور ہم اس کی اسی جذباتی غلطی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، میں نے اپنے بندے بہزاد خان کے پیچھے بھیج دیے ہیں، ابھی ایسا کریں کہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر احمد کا کہیں نہ کہیں سے سراغ لگائیں۔ اگر احمد کو کچھ ہو گیا تو میرال اندر سے ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ علی موسیٰ خان نے پریشانی سے کہا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی نکلنے لگا تھا۔ پھر اس کا ایک دم سے یشل کی طرف دھیان گیا تو پریشان ہو گیا۔ آج رات میری وائف کو آپ اپنے گھر پر ہی رکھیں۔ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہوئی تھیں جو علی موسیٰ خان سے مخفی نہ رہ سکی۔ آپ کو اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری بہن ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جب تک بہزاد خان گرفتار نہیں ہو جاتا آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں۔ بھابھی کو بھی کمپنی ملتی رہے گی اور ہمارے گھر میں بھی رونق لگی رہے گی۔ اس نے پھر مخلصانہ مشورہ دیا تو وہ چپ کر گیا۔ اس پر پھر بات کریں گے، میں ذرا اس سے مل کر نکلتا ہوں، آپ ذرا یشل کو بلوا دیں۔ اس نے یہ کہا تو علی موسیٰ اسے اندر ہی لے گیا کیونکہ اس وقت گھر کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چلیں، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ گھر جانے کے نکلے ہیں۔ یشل، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے آج کی رات تم یہاں ہی رک جاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو یشل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر پریشانی واضح ہوئی تھی، دل میں انجانے خدشات جاگے تھے۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اس گھر میں خود کو محفوظ سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ادھر سے جانے لگا تھا کہ بھاگ کر یشل اس کے پاس آئی۔ پلیز آپ نہ جائیں نا اس وقت۔ لہجے میں بے بسی تھی۔ زہیب کو بے ساختہ اس کی فکر پر پیار آیا تھا۔ دیکھو، میں جس فیلڈ میں ہوں یہاں پر کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت بھی ضروری کیس کو نپٹانا پڑ جاتا ہے۔ تم ایک آفیسر کی بیوی ہو، اس لیے تمہیں حوصلہ زیادہ کرنا پڑے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے اپنے اوپر اختیار کھو بیٹھی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ زہیب اس استعداد کے لیے تو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ مانا کہ تم میری کمزوری ہے، لیکن مجھے ایسے کمزور تو نہ کرو نا یار، وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولا۔ جگہ بھی دیکھ لیا کرو، گھر پر تو دور دور ہی بھاگتی ہو، اب مجھے جانے دو، اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے حصار سے علیحدہ کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر کے باہر نکل گیا، اور وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی موسیٰ ادھر آیا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بھابھی پریشان نہ ہو، اس گھر کو اپنے بھائی کا گھر ہی سمجھے۔ علی موسیٰ خان اسے تسلی آمیز انداز سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے میں میرال اور بی جان بھی وہاں پر آ گئی تھیں۔ بی جان، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رات میں باہر ہی گزاروں۔ آپ پریشان مت ہونا اور کل شام تک ولیمے کی تیاری کروا لیں۔ یہ کہہ کر وہ بی جان کا ماتھا چومتے ہوئے ایک گہری نظر میرال پر ڈال کر سب کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پتھر پگھل چکا ہے بی جان، اب تو علی موسیٰ خان کے پاس جانے کی تیاری کرو لڑکی۔ بانو تو اس بات پر خوش ہو گئی تھی، لیکن بی جان پریشان ہو گئی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ علی موسیٰ خان پہلے تو ولیمے کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا اور اب اچانک اتنی ایمرجنسی میں ولیمے کا کہہ رہا ہے۔ بتا سالے کہاں رکھا ہے اپنی بہن کو؟ بہزاد خان نے اپنے احمد کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس پہ بے رحمانہ تشدد کر رہا تھا۔ تو مجھے مار بھی دو نا بہزاد خان، تب بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میری بہن کہاں ہے۔ وہ نڈھال ہوتے ہوئے بولا، اگر آرام سے بتا دو گے تو میں تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کر لوں گا، اگر نہیں بتاؤ گے تو میں اس کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھوں گا ساری زندگی کے لیے۔ بہزاد خان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولا، تم جیسا گھٹیا انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ احمد یہ کہہ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اورنگزیب، اسے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہوش میں لاؤ اور اس کے حلق سے نکلواؤ کہ اس نے اپنی بہن کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، نہیں تو میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ زہیب حسن نے پورا علاقہ چھان مارا تھا مگر اسے احمد کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ علی موسیٰ خان بھی اسے تلاش کر رہا تھا لیکن بے سود۔ تقریباً صبح کے قریب وہ دونوں مایوس ہی گھر آئے تھے۔ خان، یہ جو نیا آفیسر آیا ہے نا، بڑا پھدک رہا ہے، اس کو بھی ایمانداری کا بڑا بخار ہے، لگتا ہے اس کا بخار بھی ہمیں اتارنا پڑے گا۔
اسفند یار خان اس وقت بہزاد خان کے ساتھ بیٹھا اس سے بات کر رہا تھا۔ اسی وقت بی جان بہزاد خان کے بنگلے میں کافی سالوں بعد آئی تھی۔ ان کی آمد پر بہزاد خان تو کافی حیران ہوا تھا۔ آئیے بی جان، خوش آمدید، آج ہمارے غریب خانے کی یاد کہاں سے آ گئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے آگے جھکا تھا تو انہوں نے بے دلی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ علی موسیٰ خان کا شام کو ولیمہ ہے، اس لیے تمہیں دعوت دینے آئی ہوں۔ ضرور آنا اور مہر خان کو بھی لے کر آنا۔ برادری کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ بہزاد خان، وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، اب خود چل کر آئی ہیں تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ملازم کو کچھ اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوازمات سے بھری ٹیبل پر بی جان کو لے آیا اور مہر خان کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد مہر خان اپنے کمرے سے نکلی تو بی جان کو دیکھ کر خوشی سے ان سے لپٹ گئی اور اسفند یار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری بچی کیسی ہو؟ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ بی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مہر خان ان کے چہرے پر کافی دنوں بعد خوشی آئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں میری بچی، آج شام کو علی موسیٰ خان کا ولیمہ ہے، تم بھی ضرور آنا۔ بی جان نے یہ کہا تو اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو گئی، جس کو بہزاد خان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ جی بی جان، کیوں نہیں؟ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، مبادا اس کی آنکھوں کا بھید ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تینوں میں سے دو نفوس جانتے تھے کہ علی موسیٰ خان اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بی جان، کیا مجھے نہیں بلائیں گی؟ اسفند یار خان بی جان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں بیٹا، آپ بھی ضرور آنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن مہر خان کو ایک آگ میں دھکیل گئی تھی۔ وہ بمشکل ٹیبل کا سہارا لیے ہوئے اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پر موت کا سا سکوت تھا۔ اسفند یار خان اسے دیکھ کر اندر تک ہل کر رہ گیا تھا۔ ایک دم ہی وہ کسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ خان، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہزاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بولو اسفند یار خان۔ خان، میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ہچکچایا تھا کیونکہ بہزاد خان کے دماغ کو وہ بھی جانتا تھا۔ ہاں بولو، ہچکچا کیوں رہے ہو؟ خان، میں تم سے تمہاری بہن مہر خان کا ہاتھ مانگنا چاہ رہا تھا۔ وہ آخر اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا اور اس کی بات سن کر ایک لمحے کو بہزاد خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی بہزاد خان؟ وہ ایک دم سے غصے سے دھاڑا تھا۔ خان، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ تم اسے کیسے خوش رکھو گے؟ جو روز نت نئی لڑکیوں کے ساتھ پائے جاتے ہو۔ میری بہن بہت حساس دل کی ہے، میں اسے جانتے بوجھتے دوزخ میں نہیں جھونک سکتا۔ وہ بڑے ضبط سے بولا تھا۔ خان، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس مجھے مہر خان چاہیے۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولا۔ میری بہن کا نام اب تمہاری زبان پر نہ آئے تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ وہ اب اپنا مکہ ٹیبل پر زور سے مارتے ہوئے بولا۔ خان، تم تو میرے سے بھی زیادہ برے کام کرتے ہو، پھر کوئی اپنی بہن بیٹی کیسے تمہیں دے سکتا ہے؟ اب کے اسفند یار خان بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اسفند یار خان اور نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے گھر پر مت آنا، نہیں تو میں اتنے سالوں کی دوستی بھول جاؤں گا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ بہزاد خان کی بہن ہے۔ وہ مغرور انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے خان، اس وقت تم غصے میں ہو، میں فی الحال چلتا ہوں، پھر اس موضوع پر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میری بہن کا نام لیا تو زبان قدی سے کھینچ لوں گا اسفند یار خان۔ بہزاد خان غصے سے چلایا تو اسفند یار خان اس وقت وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہزاد خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا نام لینے پر اسفند یار خان کو قتل کر دے۔ زہیب حسن صبح آ کر یشر کو گھر لے آیا تھا۔ وہ بھی ساری رات تقریباً جاگتی ہی رہی تھی، اس لیے اسے تھوڑے سے فاصلے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زہیب تھوڑا سا کھسک کر اس کے پاس آیا تو اس کی دھڑکنوں میں ایک ارتعاش سا بڑھا ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لیا تو اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ مجھے لگتا ہے تو مجھے علی موسیٰ خان کے گھر شفٹ ہو جانا چاہیے، وہاں پر تو مجھ پر بڑا پیار آ رہا تھا، اور گھر میں آتے ہی آنکھیں پھیر لی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں ایسے ہی اچانک پریشان ہو گئی تھی، پلیز مجھے سونا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، تھوڑا سا سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ کل تو میری چڑیل بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کو ہلکا سا چھیڑتے ہوئے بولا۔ لے آنا تھا نا کوئی حور؟ اس کے چڑیل کہنے پر وہ کافی سیخ پا ہو گئی تھی۔ اب چڑیل پر دل آ گیا ہے تو حور کا کیا کرنا ہے؟
जिस पर उसने आंखें निकाल कर ज़ुहैब को देखा था, लेकिन इसकी आंखों में शरारत ही शरारत टपक रही थी। बेसाख्ता निगाहें झुका गई, जिस पर ज़ुहैब ने प्यार से उसकी दोनों आंखों पर लब रख दिए। उसने इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा। अब ये करने की भी कोशिश मत करना बीवी। ये कहकर उसने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, तो वो उसकी आहनी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मीरार रेड कलर के लहंगे में कोई आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। जब ब्यूटिशियन ने उसे तैयार किया तो आईने में खुद को देखकर हैरान हुई थी। उधर यशल भी ग्रीन कलर की कुर्ती और रेड कलर के लहंगे में गजब ढा रही थी। ज़ुहैब तो कई लम्हों तक उसे देखकर मिसमराइज होकर रह गया था। आज मेरा कत्ल करना ज़रूरी था क्या? वो इसके पास आकर बोला। क्या मतलब? वो अपनी पलकें उठाकर बोली। इतनी बच्ची तो नहीं हो तुम जो मेरी बात को समझ ना सको। दिल कर रहा है कि सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दूं। वो इसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। हमें देर हो रही है। बीजान का 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है। उसने ये कहा तो एक गहरा सांस खारिज करके रह गया। फिर जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करने लग गया। निगाहें भटक भटक कर अपनी बेगम का जायजा ले रही थी। वो भी हल्के बादामी कलर की शलवार कमीज के ऊपर ब्लैक वास्कट पहने बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो काफी मेहमान आ चुके थे। मेहर खान आज कुछ खास तैयार हुई थी। ब्लैक कलर की साड़ी में वो कयामत ढा रही थी। असफंदियार खान सिर्फ मेहर खान के लिए वलीमे पर आया था। वो कई लम्हों तक मेहर खान को देख कर रह गया। बेहजाद खान सीधा अपने डेरे से वलीमे पर पहुंचा था। मिराल को जब लाकर अली मूसा खान के पहलू में बिठाया गया तो कई नजरें साकत हो गई थी। अली मूसा वाइट कलर की शलवार कमीज के ऊपर वेस्टकोट पहने मिराल के साथ बैठा बहुत खुश लग रहा था। असफंदियार खान तेजी से बेहजाद की तरफ बढ़ा। खान, तुम बड़ी तारीफें करते हो ना इस लड़की की। अली मूसा खान की दुल्हन को देखकर सब भूल जाओगे। पता नहीं कहाँ से चुरा के लाया ऐसी परी। और इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो बेहजाद खान के अंदर भी एक सस्पेंस ने सर उभारा। इसलिए वो अली मूसा खान से मिलने स्टेज पर चला आया, लेकिन जब उसकी निगाह मिराल पर पड़ी तो इसकी निगाहों में ज़मीन व आसमान घूम कर रह गए थे। क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से जिस लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो अली मूसा खान के पहलू में बैठी हुई थी। गुस्से से उसके अंदर भांबड़ चलने लगे थे। वो बेसाख्ता पीछे की तरफ मुड़ा और तेजी से असफंदियार के पास आया। असफंदियार खान, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो तो अली मूसा खान की दुल्हन बनी बैठी है। मुझे अली मूसा खान जिंदा नहीं चाहिए। वो असफंदियार खान के कान में गुर्राया। खान, तो मुझे अपनी बहन का रिश्ता देने के लिए राजी हो जाओ तो मैं ये काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि अली मूसा खान को मारना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी उसकी तरफ देखते हुए अपनी डिमांड पेश कर गया था। एकदम से उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। ठीक है, लेकिन मुझे अभी अली मूसा की लाश चाहिए। उसने ये कहा तो असफंदियार खान ने हाँ में सर हिला दिया। बस खान, थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये कहकर उसने अपने किसी बंदे को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर तक अली मूसा खान के घर में कोहराम बर्पा हो चुका था। बेहजाद खान दौड़कर अली मूसा खान के पास आया था, लेकिन वो बेसुध ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मिराल ये देखकर चीखने लग गई। अभी तो दिल में मोहब्बत की कौंपलें निकली थी। अभी तो दिल में कई जज्बात ने सर उभारा था। अभी तो दिल में अली मूसा खान की संगत में पल गुजारने की ख्वाहिशों ने जन्म लिया था। वो अपनी जगह पर पथरा कर रह गई थी। यशल भी बेतहाशा रोने लग गई थी। कैसे इस इंसान ने उसे इज्जत और एहतराम से पुकारा था, जैसे वो इसका सगा भाई हो। मेहर खान की ये सब मेहर खान की ये सब देखकर आंखें पथरा गई थी। बीजान की आंखों से तो कोई आंसू भी नहीं निकल रहा था। ज़ुहैब हसन एकदम से आगे बढ़ा था और अली मूसा खान को उठाकर अंदर की तरफ ले गया। गोली चलाने वाले को पकड़ लिया गया था। बता, किसने बोला तुम्हें गोली चलाने के लिए? बेहजाद खान इस पर धाड़ा था, लेकिन वो आगे से चुप था। मुझे पता है ये किसका आदमी है। ये असफंदियार खान का आदमी है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। बेहजाद खान ने असफंदियार को देखकर कहा तो वो अपनी जगह पर चकरा कर रह गया। खान, मुझे खुद ही तो बोला है तुमने। वो चिल्लाकर बोला। बेहजाद खान के चेहरे पर एक मकरूह हंसी उभरी। मेरी बहन का नाम लेने वाले की मैं हस्ती मिटा दूंगा असफंदियार खान। उसके कान के पास सरगोशी करते हुए बोला तो बेहजाद खान के चेहरे पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से कुछ निकाला। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। असफंदियार खान ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली बेहजाद खान। ये कहकर उसने रिकॉर्डर ऑन किया, जिसमें से वो अली मूसा खान को मारने की हदायत दे रहा था। बेहजाद खान को तो रंग फक हो चुका था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो गुस्से से चिल्लाया था। खान, अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मैं मेहर खान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे।
اسی محبت میں اپنے آپ سب کچھ وار سکتا ہوں۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد بہزاد خان گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے زہیب حسن کے دن رات کی محنت بھی تھی اور اس نے پہلے سے اس کے دائیں ہاتھ اسفندیار خان کو قابو کیا تھا اور اسے اس بات پر قائل کیا تھا کہ وہ اپنے جرائم تسلیم کر لے تو وہ اس کی سزا میں کمی کروا سکتا ہے اور اگر بہزاد خان کو گرفتار کرنے میں مدد کرے وہ اس کی سزا ختم کروانے کی کوشش کرے گا۔ خفیہ ایجنسی کے بھی کچھ لوگ زہیب حسن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان سب نے اسفندیار خان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کر چکے تھے۔ بہزاد خان نے مہر خان کا رشتہ اسفندیار خان کو نہ دیکھ کر اپنے تابوت میں آخری کیل خود ہی ٹھونک دیا تھا، اس لیے اسفندیار خان اس سے مکمل طور پر بدظن ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی موسیٰ خان صحیح سلامت جب باہر آیا تو سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ میرال جو لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی، علی موسیٰ خان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ بی جان اور بانو بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسفندیار خان اپنے آدمی کے ذریعے موسیٰ خان کو گولی مروائے گا جو کہ نکلی ہوگی۔ جب بہزاد خان کو جذباتی غلطی کرے گا تو اس کی جذباتی غلطی میں اسے پھنسا دے گا۔ زہیب بہزاد خان کو لے کر پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا اور یشل کو اس کے آنے تک ادھر ہی رکنے کا بولا۔ علی موسیٰ خان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی خوشی دوڑ گئی تھی۔ وہ بھی میرال کو دیکھنے آئی تھی۔ علی موسیٰ خان فون پر ڈاکٹر کو جلدی آنے کا کہہ رہا تھا، پھر اس نے ایک اور فون ملایا۔ احمد برآمد ہو چکا تھا۔ علی موسیٰ خان کی ہدایت پر اسے ایک اچھے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا کیونکہ بہزاد خان نے اس پر وحشیانہ قسم کا تشدد کیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر میرال کو چیک کیا۔ ان کو کافی ذہنی شاک پہنچا ہے، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ایک پیپر پر دوائی لکھ کر علی موسیٰ خان کو پکڑائی تھی۔ کیا ہی ہوتا اگر بچی کو اپنے اعتماد میں لے لیتے؟ وہ اب علی موسیٰ خان پر غصہ ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بچی اتنی کمزور دل کی مالک ہے؟ اگر اسے سب کچھ بتا دیتا تو یہ اس نے ٹینشن لے لے کے ہی مر جانا تھا۔ اگر اسے اپنے بھائی کے بارے میں پتہ چلتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ علی موسیٰ خان اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، بی جان، اسے اتنے بھاری دوپٹے سے تو آزاد کر دیں، پھر اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا تو بی جان مسکرا دی اور بانو بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو آپ لوگ ایسے ہنس رہے ہیں؟ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا۔ ہم سے اتنی محنت کہاں ہوگی، خود ہی اتارو۔ بی جان یہ کہہ کر یشو اور بانو کو اشارہ کر کے باہر نکل آئیں۔ علی موسیٰ چلتا ہوا میرال کے قریب آیا اور پھر اس کے دوپٹے کا جائزہ لیا کہ وہ اسے کیسے اتارے۔ بڑی آہستہ آہستہ سے اس کے سر سے پنیں اتاری، پھر کندھوں سے پنیں اتاری۔ دل میں جذبات کا ایک طوفان مچا ہوا تھا لیکن اس نے ہونٹ بھینچے، اس کو اٹھا کر اپنی گرفت میں لے کر بڑے آرام سے اس کا دوپٹہ اتارا۔ وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو۔ وہ واقعی ہی اس وقت کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ خوبصورت سراپا اپنی تمام تر حشر سوانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ ایک پل میں تو نگاہیں چرا گیا تھا، پھر اسے اٹھا کر اپنے آپ میں سمو لیا۔ گرفت کی شدت کا اثر تھا کہ ایک دم سے میرال نے آنکھیں کھول دی۔ موسیٰ خان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کا سر گھوم گیا، پھر وہ سمجھی شاید وہ خواب دیکھ رہی ہو اور بے ساختہ اپنے نازک بازوؤں کو اس کے گرد پھیلا لیا اور شدت سے رونے لگی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں زندہ ہوں میرو، دیکھو تو صحیح۔ وہ اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھونے لگی، کبھی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی اور کبھی سینے پر ہاتھ رکھتی۔ کیا وہ سب ڈراؤنا خواب تھا؟ وہ علی موسیٰ خان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولی۔ اس لمس پر تو علی موسیٰ خان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ ابھری تھی اور زور سے اسے اپنے آپ میں بھینچ دیا اور کتنی ہی دیر اپنی خوش بختی پر یقین کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا بی جان کو بتاؤں، وہ کافی پریشان ہو رہی تھی، اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آؤں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت سے کھلایا تھا۔ وہ میرال سمجھ رہی تھی کہ جیسے وہ بہت ہی حسین خواب دیکھ رہی ہے۔ مہر خان صدمے سے وہاں پر بیٹھتی چلی گئی تو اسفندیار خان اسے سہارا دے کر گھر لے کر آیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کے ہاتھ جھٹک دیتی، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اسفندیار خان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا۔ سارے ملازمین پریشان تھے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ بہزاد خان گرفتار ہو چکا ہے۔ کئی لوگوں نے تو شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے کیونکہ پورے علاقے میں بہزاد خان ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہر خان کو تو ہوش آ گئی
تو اسفندیار خان کو اپنے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پایا تو ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ آپ کی ضرورت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے، وہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ بہزاد خان نے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو مہر خان، تمہارا نکاح مجھ سے ہو رہا ہے، یہ کہہ کر اس نے مہر خان کی سماعتوں میں زہر انڈیلا تھا۔ وہ اشتعال امیز بھرے انداز میں ایک دم سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میرے بھائی کو گرفتار کروایا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اسفندیار خان، وہ ہذیانی انداز میں چلائی جبکہ اسفندیار خان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ مہر خان، ہوش میں آؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارے بھائی کو اگر میں گرفتار نہ کرواتا تو وہ موسیٰ خان اور اس کی فیملی کو ہستی سے ہی مٹا دیتا اور تمہیں نہ پا کر اسفندیار خان بھی مر جاتا۔ وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے، وہ اب کے دھیمے سے لہجے میں بول کر اس کی گرفت سے ہاتھ نکال چکی تھی۔ میں تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا مہر، پلیز مان جاؤ، میرے ساتھ نکاح کر لو، میں ساری دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے مر ہی جانا چاہیے، اس طرح کی ذلت کی زندگی مجھے قبول نہیں ہے، میرے بھائی میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ زار قطار روتے ہوئے بولی۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے تو وہ تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا مہر خان، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے بھائی جیسا ہوں؟ ہاں، میں برا انسان ہوں، لیکن اس برے انسان نے پل پل تمہیں سوچا ہے، ہر پل تمہیں چاہا ہے۔ میں نے کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی لیکن ان میں مہر خان کوئی بھی نہیں تھی۔ اسفندیار خان کے لیے مہر خان صرف ایک ہے اور وہ تم ہو، اسفندیار خان اٹل لہجے میں بولا۔ کسی بھی قیمت پر یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ بھی اٹل لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے مہر خان، تو تم پہلے ہی میری دسترس میں ہو، اگر تمہیں اس طرح حاصل کرنا ہے تو کب کا کر چکا ہوتا، لیکن میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا۔ مہر خان سر سے لے کر پاؤں تک میری ہے، میں تمہارے دل سے موسیٰ خان کو کھرچ پھینکوں گا، یہ کہہ کر اس نے مہر خان کو اپنی گرفت میں لیا۔ کون بچا سکے گا ادھر سے تمہیں میرے ہاتھوں سے، بتاؤ مہر خان، وہ اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا، اس کی گرفت میں بے بس ہو کر پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ تمہیں کیا پتا مہر خان، اس برے انسان نے تمہیں سوچا بھی تو ہمیشہ پاکیزگی سے سوچا، تمہارے بھائی کا ہر برے کام میں صرف تمہارے لیے ساتھ دیا، لیکن اب مزید نہیں، یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا۔ مہر خان کو لگا کہ اس کا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، اور پلیز مجھے بھی اپنے سے دور مت کرو مہر خان، وہ عجیب مدہوش لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے اسفندیار خان، میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہو سکتی، وہ عجیب بے بسی سے بولی تو اسفندیار خان کے رگوں پہ میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مہر خان کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اس اپنے فون سے ضروری کال کی۔ پلیز آپ جائیں، یہاں کل آ جائیے گا، مہر خان اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں ایک منٹ بھی تنہا چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا مہر خان، مجھے پتا ہے تم کتنی جنونی لڑکی ہو اور کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہو، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور مہر خان جو دن دن میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے باندھ رہی تھی بے بسی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنا حلیہ درست کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ تمہیں اس طرح کوئی دیکھے، یہ کہتے ہوئے اس کی کبرٹ کی طرف بڑھا اور ایک چادر نکال کر اس کی طرف پھینکی۔ اس نے آرام سے وہ چادر پکڑ کر اچھی طرح سے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہر خان کو لے کر لاؤنج میں آیا جہاں پر مولویوں اور گواہان پہلے سے موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں مہر اسفندیار خان کی بیوی بن چکی تھی۔ سب چلے گئے تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ چلیں، اس نے یہ کہتے ہوئے مہر خان کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ سرد سے انداز میں بولی۔ یہ تو میں نہیں کر سکتا مہر خان، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر اسی کے کمرے میں لے گیا، بڑے آرام سے اس کے اوپر سے چادر اتاری۔ مہر خان کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کٹ پتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور وارفتہ وار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس رخ زیبا کو دیکھ کر قسم کھائی تھی، پتا ہے کب؟ آج سے 10 سال پہلے، جب تم 13 سال کی تھی، کہ لڑکی صرف اسفندیار خان کی ہے۔ پتہ نہیں کہاں بھول ہو گئی کہ علی موسیٰ خان مجھ پر سبقت لے گیا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم علی موسیٰ خان کا نام بھی بھول جاؤ گی۔ بہت بڑی قیمت چکائی ہے تم سے محبت کی، لیکن اب جیسے تم بولو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کو دیوانہ وار پیار کرتے ہوئے وہ بولا۔ پلیز اسفندیار،
مہر خان ملتجی انداز میں بولی۔ آج مت روکو مجھے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہیں کوئی رعایت دے دیتا۔ برسوں سے عبادت کی طرح سوچا ہے میں نے تمہیں، ہو سکتا ہے میری بھی گرفتاری ہو جائے، کیونکہ میں نے بھی بڑے گناہ کیے ہیں۔ تسلی تو کر لینے دو کہ مہر خان میری ہو چکی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے بولا۔ مہر خان کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کس بات پر روئے، اپنی محبت کے لٹ جانے پر، اپنے بھائی کی بربادی پر، یا اسفندیار خان کے سامنے اپنی بے بسی پر۔ اسفندیار خان نے بڑی نرمی سے اس کے آنسو پونچھے تھے اور اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ بی جان میرال کو ہوش میں آتے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈھیر سارا پیار کیا اور موسیٰ کو اس کا دھیان رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ موسیٰ خان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اجازت ہے؟ موسیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اس کی اجازت چاہی تھی، جس پر میرال نے اپنا ہاتھ موسیٰ خان کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ بہت محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ پہلے ہی دن اس رخ زیبا کو دیکھ کر دل میں حشر برپا ہو چکا تھا، اور پھر تم میری زندگی میں آئی تو مجھے کئی لمحوں تک تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کتنے پیارے جذبات لے کر میں تمہاری طرف آیا تھا، اور تم نے ایسی بات کہہ کر میری ساری خوش گمانیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسے خود کو اور تمہیں 3 ماہ تک سزا دیتا رہا۔ آج تک کبھی کوئی چہرہ دیکھ کر میں اتنا بے چین نہیں ہوا تھا۔ جب بھی تمہارا چہرہ دیکھ لیتا تو بے چینی حد سے بڑھ جاتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ویجان کے کمرے سے اٹھا کر لے آؤں، لیکن چاہتا تھا کہ تم بھی کوئی پیش قدمی کرو، لیکن افسوس تم تو میرا ہاتھ تھامنے پر ہی گھبرا گئی تھی، میرے کمرے سے دوڑ ہی لگا دی۔ اس کا چہرہ اونچا کیے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی، اور آج خود ہی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ بہت خوش قسمت ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی انگلی میں خوبصورت انگوٹھی پہنائی تھی۔ میرال، میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا ہے، کبھی کسی لڑکی کی طرف نگاہ نہیں کی۔ اس لیے خدا نے مجھے بہت خوبصورت تحفہ دیا۔ کیا مجھے جنت کی سیر کرواؤ گی؟ وہ پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب تم ساتھ ہوگی تو دنیا جنت ہی ہوگی نا؟ اس نے یہ کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور میرال کو لگا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بھی خوش قسمت لڑکی نہیں ہے۔ اتنا اچھا ہم سفر پانے پر دل بے اختیار خدا کے حضور شکر کے لیے سجدہ ریز ہوا تھا۔ زہیب رات گئے علی موسیٰ خان کے گھر یشر کو لینے آیا تو بیجا نے اسے ادھر ہی رکنے کا کہا، لیکن وہ کسی اور دن کے آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آج تو میں ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی کہ زہیب کی آواز پر ایک دم سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ ابھر سکا۔ وہ کپڑے چینج کر کے آئی تو وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ ایک کپ چائے کا مل جائے گا؟ بہت تھک گیا ہوں، سر میں شدید درد ہے، زہیب اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں بنا کر لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کے جانے لگی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر زہیب کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ادھر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ وہ اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر بولا۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کل جو آوازیں آ رہی تھیں نا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ زہیب کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ تو تمہارے کمرے سے آ گئی تھی، کچن میں تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ پھر بھی ڈری ہوئی ہی تھی۔ یا رہنے دو، آ جاؤ ادھر۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے اٹھنے میں پس و پیش کر رہا تھا۔ نہیں، میں بنا کر لاتی ہوں نا، آپ ذرا بس میرے ساتھ سامنے بیٹھ جائیں نا۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ میں کافی تھکا ہوا ہوں یشل، تم رہنے دو، آ جاؤ، تم سو جاؤ۔ وہ کسل مندی سے بولا تو وہ ڈرتی ڈرتی آیتیں پڑھتی کچن کی طرف چلی گئی۔ چائے رکھ کر وہ پھر سے کمرے میں آ گئی۔ زہیب آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گئی اور چائے لے کر آئی تو وہ سو چکا تھا۔ مجھے خواہ اتنا پریشان کیا، اگر سونا ہی تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کو جگانے لگی۔ کیا ہے یار، سونے دو۔ کافی بیزار سا بولا تو وہ چپ کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ ایک تو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ان کے لیے چائے بنائی، اب مجھے بولے کیسے ہیں۔ وہ بھی کڑتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ اگلی صبح علاقے کے لوگوں نے کافی خوشگوار تھا علاقے کے لوگوں کے لیے، کیونکہ علاقے میں دہشت کی علامات سمجھا جانے والا بہزاد خان سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کے وکیل سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اس کی ضمانت ہو جائے، لیکن اب بہزاد خان کے ساتھ اسفندیار خان بھی نہیں تھا، اسے اس کی ضمانت ہونی مشکل تھی۔ اسفندیار خان صبح مہر خان کو لے کر اپنے گھر چلا آیا۔
کچھ ضروری ڈاکومنٹس اس نے مہر خان کے سامنے رکھے اور اس پر اسے سائن کرنے کا بولا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ مہر خان، سائن کر دو، اپنا سب کچھ تمہارے نام کروا رہی ہوں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا، وہ سچ سے انداز میں بولی۔ سب کچھ تو لے لیا ہے، اب کہہ رہی ہو کچھ بھی نہیں لینا۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن مہر خان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس میں بال پین تھمائی اور پھر اس کے سامنے پراپرٹی کے سارے پیپرز رکھے۔ اس دولت کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے مہر خان، لیکن میری اصلی دولت تو تم ہو۔ بڑے اعتماد سے ہر چیز تمہیں سونپ رہا ہوں۔ وہ اسے بازوؤں کے حالے میں لیتے ہوئے بولا تو وہ اس دیوانے سے شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے سائن کر دیا۔ اب یہ پراپرٹی میرے نام ہو چکی ہے تو میں اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہوں۔ وہ مبہم سے انداز میں بولی۔ کیوں نہیں، بس میرے خلاف نہ استعمال کرنا۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ کمرہ کیا تھا؟ بس مہر خان کی تصویریں ہی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ تمہیں میری دیوانگی کا پتہ چل جائے تو مہر خان، تم اپنے آپ پر فخر کرو گی۔ وہ تصویروں کو دیکھ کر بڑے پیار سے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پورے علاقے میں صہیب حسن کی بہادری کے چرچے ہو رہے تھے، جس نے اس علاقے کو بہزاد خان اور اسفند یار خان جیسے مجرموں سے آزاد کروایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسفند یار خان کو قابو کیا تھا، جو کہ بہزاد خان کا دایاں بازو تھا۔ پھر اس کے ذریعے اس نے بہزاد خان کو پکڑا تھا۔ خالدہ بی بی مسلسل صہیب حسن کی تعریفیں کیے جا رہی تھی اور یہ سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ میرے آنے تک اچھی سے تیار رہنا۔ کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں، کہیں تمہیں لے کر جانا ہے، آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ خوشی سے اٹھ کر تیار ہونے لگ گئی۔ لائٹ پنک کلر کے ہلکے سے کام والی خوبصورت سوٹ پہنے جب اس نے میک اپ کیا تو خالدہ نے اس کی بہت تعریف کی۔ آپ ایسے ہی تیار رہا کرو، کتنی اچھی لگتی ہو، اور شوہر کی نظر بھی آس پاس نہیں بھٹکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین دے مجھ سے حافظہ میرا۔ دھیان میں ماضی کے اوراق کھلے تو بے ساختہ دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ زہیب حسن، آپ نے کتنے خوبصورت سال ضائع کر دیے۔ یہ وہ سب سوچ رہی تھی کہ زہیب حسن گھر میں داخل ہو۔ صاحب، بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ خالدہ بی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، یہ آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا اور یشل کو آوازیں دینے لگا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مزاج کیسے ہیں بیوی؟ کچھ اکھڑی اکھڑی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا تو اسے نام میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ زہیب حسن نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ توڑ دو انا کے بت کو یشی، میری اور اپنی زندگی سہل بنا دو۔ تمہاری محبت پانے کے لیے بہت ترس رہا ہوں، اب رحم کرو، میرے حال پر بھی اور اپنے حال پر بھی۔ وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر جذباتی انداز میں بولا۔ میں کیسے بھول جاؤں زہیب حسن وہ لمحے جو میں نے پل پل اذیت میں گزارے ہیں۔ آپ نے مجھے بڑی ذلتوں سے گزارا ہے، میں وہ بھول نہیں پا رہی۔ وہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے جو زہیب نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے تھے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے یشی، تمہیں اذیتوں میں دھکیل کر سکھ تو میں نے بھی نہیں لیا۔ تم خاص تھی، تمہاری محبت خالص تھی، میں نے ظاہری شکل کو باطن پر ترجیح دی۔ مجھے معاف کر دو، میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جس کی بیوی نے اسے اس قدر ٹوٹ کر چاہا ہے کہ اسے بچھڑنے کے ڈر کی وجہ سے خود کو ہر لمحہ اذیت میں رکھا۔ آج زہیب حسن ایک بہادر آفیسر اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ معافی مل سکتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے یشل کے سامنے جوڑ دیے تو وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ کب سے اس کے اس روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی اور ایسا رونا شروع کیا کہ زہیب گھبرا گیا۔ بڑی مشکلوں سے اسے چپ کروایا۔ شکل دیکھو، بالکل چڑیل لگ رہی ہو، اور یہ جن تمہارے ساتھ چمٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میرے دل سے پوچھو کہ تم مجھے کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ اب کبھی کسی کمپلیکس میں مت پڑنا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتا ہے سہیب، جب آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا تو میرا دل کرتا تھا میں اپنا چہرہ نوچ پھینکوں۔ پھر میں نے اپنے خدا سے دعا مانگی کہ مجھے حوصلہ دے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو میں نے ڈر کے ملک ہی چھوڑ دیا۔
पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना थी। मैं आपके बगैर, आपके नाम के बगैर सांस भी नहीं ले पाती। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सुहेब हसन ने आगे बढ़कर इसका माथा चूमकर उसे खुद में समो लिया। तानिया ने मुझे छोड़कर नहीं गई थी। मैंने उसे छोड़ा था। वो मुझे कहती थी कि मैं तुमसे निकाह ख़त्म कर दूँ। लेकिन शायद तुम्हारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया और मैंने उसे छोड़ दिया। बाद में मुझे इतराक हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। मैंने सिर्फ तुम्हें सोचा यशी, और किसी को नहीं। वो इसके कानों में मोहब्बत का इज़हार करके एक रस घोल रहा था। यशल के अंदर तक इत्मीनान उतर गया। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही आँखें मूंदी उसके सीने पर सर रखकर इतने सालों बाद दिल के अंदर एक अजीब-सा सुरूर महसूस कर रही थी। आज कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? एकदम याद आने पर उसने सर उठाकर उससे पूछा। अब कहीं नहीं लेके जा रहा। मूड बदल गया है। कुछ दिनों बाद हनीमून का प्रोग्राम बनाएँगे। जहाँ बोलोगी वहाँ लेकर जाऊँगा। आज सिर्फ तुम्हें चाह रहा हूँ यशल। वो जज़्बात से भरपूर लहजे में इसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, तो यशल ने खुद सुपुर्दगी के अंदाज में अपने आप को उसकी गिरफ्त में दे दिया। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो रह ही गई। यहाँ पर कोई बदरू वगैरह नहीं रहती। मैंने तुम्हें खुद डराया था, ताकि तुम अपना हुजरा छोड़कर मेरे पास आ जाओ। उसने हँसते हुए कहा तो उसके सीने पर वो मुक्के बरसाने लग गई। पता है मैं कितना डर गई थी? मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। एकदम से उसका गुस्सा ऊद कर आया था। अरे! ऐसे ना करता तो तुम मेरे पास कैसे आती? ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता था और तुम्हारे बगैर नींद भी नहीं आती थी। तो फिर ये मासूम सा शौहर क्या करता? और आखिरी बात, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ो? वो हँसते हुए बोला तो वो भी उसके साथ हँसने लग गई। 2 दिन बाद असफंद यार को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो भी behज़ाद खान के साथ बहुत से जराइम में शामिल था। लेकिन चूँकि उसने इदारों के साथ ताउन किया था इसलिए इसकी सज़ा कम ही रखी गई। उसके जाने के बाद मेहर खान को लगता था कि जैसे उसकी ज़िंदगी तो वीरान ही होकर रह गई है। वो दीवाना सा शख्स अब उसे अज़ीज़ हो गया था। 2 साल बाद आज असफंदियार खान जेल से रिहाई थी। मेहर खान अपने खूबसूरत बेटे अज़हान को लेकर असफंदियार खान को लेने पहुंची, तो असफंदियार की खुशी की तो कोई इंतहा ही ना रही थी। अगर मुझे पता होता कि मेहर खान मुझे ऐसे लेने आए, तो मैं ऐसी कितनी ही जेलें काटने को तैयार हूँ। वो गाड़ी में बैठते हुए उसे देखकर बोला, तो मेहर खान के होंठों की खूबसूरत मुस्कुराहट छू गई, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। असफंदियार अपने बेटे अज़हान को दीवाना प्यार प्यार कर रहा था। घर आकर उसने सबसे पहले शुक्राने के नफाफिल अदा किए और फिर मेहर खान का हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाया। कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब तुम याद ना आई हो। मैंने सच्चे दिल से जेल में खुदा को याद किया था मेहर खान, और ये कहा था कि अल्लाह, अगर तुमने मुझे हिदायत बख्शी है तो मेहर खान के दिल में भी मेरी जगह बना दे। और देखिए, देखो मेरे खुदा का मुझसा। वो मेहर खान को दीवानावार देखते हुए बोला, हाँ असफंदियार खान, खुदा ने आपकी दुआ सुन ली। इन 2 सालों में मैंने आपको बहुत मिस किया। हर लम्हा, हर पल। शायद ये हमारे दरमियान एक जायज़ रिश्ते का एहसास है कि मेहर खान अब अपने शौहर से मोहब्बत करने लग गई है। ये कहकर उसने असफंदियार खान के कंधे पर अपना सर रख दिया। वो खुद सुपुर्दगी के इस अंदाज पर असफंदियार खान खुदा के हजूर शुक्रगुजार हुआ था। पता है मेहर खान, मेरे वालदैन में जब तलाक हुई तो मैं छोटा था। बहुत महरूमियाँ देखी हैं मैंने। दौलत की मुझे कमी नहीं थी, लेकिन मुझे मोहब्बत कहीं से भी नहीं मिल सकी। जब मेरी वालदा की दूसरी शादी हुई तो इनके शौहर ने मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया, और फिर मैं अपनी सौतेली माँ की ठोकरों पर था। बाप मेरा अपनी अय्याशियों में गुम था। एक तुम्हें देखकर बस खुशी मिलती थी, और तुम तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने वो काम किए जो मेरे खुदा को पसंद नहीं थे, लेकिन शुक्र है कि उसने फिर भी मुझे हदायत दे दी। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने सारे दिल के दर्द बयान कर रहा था। मेहर खान उसकी तकलीफ पर आंसू बहा रही थी। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे पूछे बगैर आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी अली मूसा खान की ट्रस्ट को डोनेट कर दी है। मूसा खान ने एक बहुत बड़ा फलाही इदारा खोला है। मैंने तो सोचा कि कुछ सवाब का काम हो जाए। वो उसने इसे बताया तो असफंद यार खान को इसकी बात सुनकर काफ़ी खुशी मिली थी। तुम्हारी दौलत है, जो मर्ज़ी करो। बहुत अच्छा किया तुमने। अली मूसा खान बहुत अच्छा इंसान है। वो भी पैसा ज़ाया नहीं करेगा। और हाँ, एक बात और, दाद दोगी ना मुझे? मैंने तुम्हारे साथ निकाह करके बहुत अच्छा काम किया था। आज देखो ना, खुदा ने हमें इतना खूबसूरत बेटा दिया है।
वो सोए हुए अजहान को प्यार करते हुए बोला, बेटे की माँ भी काफी खूबसूरत है। मेहर खान ये मुस्कुराते हुए बोली, तो असफंद यार खान भी साख्ता कहकहा लगाकर हंसने लग गया। ये मूसा खान का घर था, जहां पर नन्ही हुरूप की कलकारियां गूंज रही थी। मूसा खान ने मीराल को उन 2 सालों में इतनी मोहब्बत दी कि मीराल अपनी जिंदगी के पिछले सारे गम भूल बैठी थी। अहमद रजा अब बिल्कुल ठीक हो गया था और मीराल ने एक प्यारी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा दी थी। आज मूसा खान की बेटी की सालगिरह थी, इसलिए जुहेब हसन और यशल भी लाहौर से आए हुए थे, क्योंकि अब जुहेब हसन का ट्रांसफर लाहौर में ही हो गया था। जुहेब और यशल को अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने अब्दुल्ला रखा था। संभाले अपने लाडले को, मुझे तो खाना भी नहीं खाने दे रहा। यशल ने अब्दुल्ला को लाकर जुहेब हसन की गोद में बिठाया। वो बेचारगी से इधर उधर देखने लग गया। अली मूसा खान, देख रहे हो अपनी बहन के काम? सुहेब मुंह बनाते हुए बोला। मेरी मासूम बहन ने क्या कह दिया? अली मूसा इसकी गोद से अब्दुल्ला को लेते हुए बोला। ये मासूम नहीं है, सारे घर में ऐसे हुक्मरानी करती है कि जैसे मैं भी उसकी रयाया हूँ। घर के बाहर मेरा एक नाम बोलता है और घर में मैं बेचारा मजनून शोहर हूँ। ज़ुहैब हसन बेचारगी से बोला तो पीछे से आकर यशन ने एक ज़बरदस्त धमोका उसकी कमर पर जड़ दिया। अच्छा, आप इधर खड़े होकर मेरी बुराइयां कर रहे हैं? वो गुस्से से देखते हुए बोली तो ज़ुहैब हसन मसनूई डरने की एक्टिंग करने लग गया। देख रहे हैं कैसा मजनून हूँ, ऐसे ही मारती है मुझे। वो बेचारगी से बोलो तो सबका मुश्तरका कह कहा फिजा में गूंजा। प्यार भी तो बहुत करती हूँ ना। यशल उसे प्यार से देखते हुए उसके बाजुओं में हाथ डालते हुए बोली। मजाक कर रहा था यार, तुम्हारे ये नाजुक से हाथ क्या मुझे मार सकते हैं? वो भी उसे बाजुओं के हाले में लेते हुए बोला तो अली मूसा ने प्यार से मिराल को देखा, जो बड़े ही प्यार से अली मूसा खान को ही देख रही थी। सिर्फ आप ही नहीं, हम भी अपनी बड़ी बेगम से बड़ा प्यार करते हैं। ये रुख ज़ेबा हमें इतना अजीज है कि इसके लिए हम कुछ भी कर दें। अली मूसा खान उसे देखते हुए बोला तो मिराल ने शर्माकर अपनी निगाहें झुका ली। मुझे लगता है कि आज हुरूब की पहली सालगिरह है, आप जोड़ियों का वलीमा नहीं, अपने अपने बच्चों को संभालो। पीजान इनको मोहब्बत से देखते हुए बोली तो सबका मुश्तरका कह कहा फिजा में गूंजा था।